ہم انہیں سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا. یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا، اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے. میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کیا ہے، پوائنٹ تو ویلڈ تھا. وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کس چیز کی. تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے. ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، وہ معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتے ہیں، پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے. تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں الجھا دیا پکڑ کے، معاملہ ہی پورا کا پورا تلپٹ کر دیا. اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا، انٹینشن کیا تھی. انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو. یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا. باقی آپ دیکھ لیں، حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس کا نام آیا نا. عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا نا. حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فروز کا نام آیا نا. حضرت عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے. محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے، داڑھی پکڑی، تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے. بس اتنا ملتا ہے. باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابہ بھی شامل تھے. ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے، تو اس کی ایسے ریونج ہو گیا تھا، اور وہ بدری صحابی تھے. میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ حضرت علی نے بھی